افضلیت ہے وہ زیتون کا ہے. تو یہ جو اہل حق اور متقی ہیں، اگر ان کو وحی کا کرنٹ نہ بھی پہنچے مثلا خود بخود روشن ہونے پر تیار ہیں. لیکن جب وحی کا کرنٹ یہ دین کی باتیں پہنچے تو نور عالم. یہ کہیں کیا کہا میں، آپ نے کیا کہا مولانا؟ سنا کھایا کیا ہے سنٹر میدان ہاں نور عالم. اس طرح کی انسان ایک دیوار ہے، اس میں سینہ اس کا اور سنی کے اندر جو دل ہے یہ چراغ کے بارے میں، اور اس پر اوپر بڑی صفائی ہے، شیشہ صاف ہے، اندر جو ہے اور اس کے اندر جو استعداد ہے قبول حق ہے اور استعداد وہ ہے زیتون کے تیل. زیتون کا تیل. اچھا اب دیکھیے فرمایا مثال اس کے نور کی جیسے تاک ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ ہے شیشے میں، شیشہ گویا کہ وہ چمکدار موتی ہے. رو قدو یہ صفت ہے مصباح کی. رو قدو کس کی صفت ہے؟ وہ چراغ جلایا جاتا ہے من شجرۃ، یہاں مضاف محذوف ہے، من زیتونۃ شجرۃ، تیل سے جو درخت کا تیل ہے برکت والا، وہ برکت والا تیل کو درخت کیا ہے؟ زیتون. اور درخت برکت والے زیتون کے درخت کے تیل سے وہ جلایا جاتا ہے. نہ وہ درخت مشرق کی سمت نہ مغرب کی. قریب ہے کہ اس کا زیتون تیل خود بخود روشن ہو جائے، اگرچہ نہ پہنچے اس کو نار، مطلب یہ کہ روشنی نہ بھی آئے، خود بخود اس میں استعداد اور قابلیت موجود ہے. جب اس کے پاس آ گیا حق نور ہونا تھا. اللہ ہدایت دیتے اپنے نور کے لیے میں یہ شاہ اور بیان کرتے ہیں مثال للناس واللہ بکل شیء. آپ یہ بیان کرتے کہ یہ نور حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے یہ نور حاصل ہوتا ہے ان گھروں سے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اونچا کیا جائے. یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے اور جگہ بھی اونچی ہے، بالائی منزل پر بیٹھے نا، یعنی مسجدوں سے اللہ کے گھر حکم دیا ان کی عزت. اونچے کا یہ معنی نہیں کہ مینار اونچا کر دو، ان کی قدر کرو، احترام کرو. یہ نور ان گھروں سے حاصل. ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں. صبح پچھلے پیر کون؟ رجال مرد. نہ ان کو تجارت غافل کرتی ہے، نہ مستقل پیشہ جو ہے وہ بھی ان کو نہیں غافل کرتا، اور نہ عادی طور پر کوئی چیز خرید فروخت کرنی وہ بھی نہیں. اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات دینے .com www.asnas.com سے یہ ان گھروں سے حاصل ہو. خوف کرتے اس دن کا جس میں دل بھی پلٹ جائیں گے، آنکھیں بھی. وہ دل پلٹ کر کے اوپر حناجر تک پہنچائیں گے، ہنسلی کی ہڈی تک، آنکھیں بھی حیران ہوں. یہ وہ دن کیوں آئے گا؟ اس لیے تاکہ اللہ بدلہ دے احسن ما عملوا کا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آگے رب تعالیٰ دو مثالیں دیتے ہیں. پہلے تو مثال تھی ان کی جو اللہ کے بندے ہیں، متقی ہیں، جن کو نور ایمان، نور توحید، نور اسلام، نور سنت، نور حق، نور ہدایت نصیب. اب آگے دو مثالیں ان کی جو اس نور سے محروم ہیں. ان میں ایک وہ ہے جن کو یہ اسلام کے حق ہونے میں کوئی شبہ بھی ہے، مانتے تو نہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی فائدہ. منافقین، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک کھلا میدان ہے. کھلے میدان پر گرمی کے زمانے میں وہ نیچے سے زمین کی حرارت اوپر اٹھتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، ریتا. دور سے یہ شبہ پڑتے ہیں کہ پانی ہے، پانی کی طرح وہ چمکتا نظر آتا ہے. یہ آدمی دوڑ کر کے وہاں گیا کہ پانی ہوگا، پانی تو ہے نہیں، شراب ہے. اسی طرح کفار کی یہ مت جو منافق ہے، کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو، لیکن چونکہ اخلاص نہیں، وفات کا وقت آ گیا اور سب چیز سلب ہوگی، کوئی فائدہ نہ. بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ کافر مراد، منافق نہ، وہ کافر
کہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت میں ہمیں فائدہ ہوگا، قیامت کے قائل کافر بھی ہیں، قیامت کے قائل کافر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا، لیکن تو کہ ایمان نہیں تو جان نکلی وہ سب شراب ختم۔ .com www.asnas.com دوسری مثال ان کفار کی ہے جو قیامت کے قائل ہیں، وہ ایسے سمجھو کہ گہرا سمندر ہے، بہت گہرا، موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، اوپر بادل کا سایہ ہے، وہ اس کی تہ میں ہے، وہ تہ میں ہے تو ہاتھ کو یوں دیکھتا ہے تو ہاتھ اسے نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کر کے کہ وہ کفر شرک کی تہ اس پر چڑھی ہوئی ہے، وہ نہ قیامت کا قائل ہے نہ توحید کا قائل ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی ایسی مثال ہے، شرابن جیسے ریتا ہے، قیا قاؤن کی جمع، قاؤن کے معنی پہلے قان صفصفن میدان، وہ میدانوں میں خیال کرتے ہیں پیاسا اس کو پانی، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچا کوئی شے نہیں، اللہ کو پایا، اللہ نے صاحب پورا بے باک کر دیا، ورنہ خرید۔ تو یہ وہ کافر ہیں جو قیامت کے قائل تو ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں پایا۔ آگے او کا ظلمات، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی جیسے اندھیرے، ایسا دریا جو گہرا ہے، اس پر موجیں چھائے ہوئے ہیں، اوپر اور موجیں ہیں، اوپر بادل ہے، اندھیروں پر اندھیرے، جب ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا، قریب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، اور جس کے لیے رب نور نہ کرے فما لہ من نور، اسی کے لیے رب نور نہیں کرتا جو نور کا طالب نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی، سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، مگر لازم ہے تیرے دل میں ہو طلب پیدا، نہ گھبرا کفر کے ظلمت سے اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا شب بھی جس نے کی، وہی پیدا کرے گا دن جس نے کی ہے شب پیدا۔ تو طلب کے بغیر کوئی شے نہیں حاصل ہوتی، طلب کرے گا تو طلب ہوگا۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے صافات، سب نے پہچان لی اپنی بندگی اور اپنی تسبیح، اور اللہ علیم بما یصنعون، اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات والارض وللہ المسیح۔ کیا نہ دیکھا تو نے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادل کو، پھر جوڑتے ہیں اس کو، پھر کرتے ہیں اس کو رکامن تہ بتے، پر دیکھو کہ تم الوداع کا بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اور اتارتا ہے آسمان سے جو پہاڑ ہیں اس آسمان میں، ان سے اولے برساتا ہے، بس پہنچاتے ہیں وہ اولے جن پر چاہتا ہے، اور پھیرتا ہے ان کو جن سے چاہتا ہے، قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی، یضرب بالابصار لے جائے آنکھوں، پلٹتے اللہ رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر دعوے کو پیدا کیا پانی سے، بس ان میں کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں پیٹ پر، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں چار ٹانگوں۔ .com www.asnas.com پر پیدا کرتا اللہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ البتہ تاکید کہ ہم نے نازل کی آیتیں صاف صاف، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے الی صراط مستقیم، اور یہ کہتے آمنا باللہ و بالرسول، اور ہم نے اطاعت کی، پھر جاتے گروہ میں سے اس کے بعد، اور نہیں یہ وہ مومن، اور جس وقت ان کو دعوت دی جاتی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اچانک کے گروہ میں سے اعراض کرنے لگتا ہے، اور اگر ہوتے ان کے لیے حق آتے اللہ کے رسول کی طرف مذعنین، تیزی سے چل کے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہوں نے شک کیا اس کا، یا خوف کرتے کہ اللہ ظلم کرے گا ان پر اور اس کا رسول، بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ سب اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک وہ جن کو نور سے فائدہ ہوا، نور ایمان، نور اسلام، دوسرے وہ جو محروم ہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور حاصل کرنے کے لیے تو دلائل موجود ہیں، دیکھتے نہیں آسمانوں کو، زمینوں کو، آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوق
اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. پرندے اوپر پر پھیلائے ہوئے یوں چلتے پھرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے خدا کی قدرت کا یقین تو سب کو ہوتا ہے نا کہ آسمان کس نے پیدا کیے، زمینیں کس نے پیدا کی، جو کس نے پیدا کیا، فضا کس نے پیدا کی، پرندے کس نے پیدا کیے. غور کرو. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. حاصل تو ہو سکتا ہے بشرطے کہ غور اور فکر کریں. ہر ایک نے اپنی صلاۃ اپنی عبادت بندگی اپنی پہچان لی و تسبیح. کوئی زبان حال سے کہتا ہے، کوئی زبان قال سے کہتا ہے. اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمینوں کا ملک اللہ اور رب کی قدرت کی دلیل ہے. جیسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل چلاتا ہے ازجا جزجی ازجا باب فات، پھر اس کو جوڑتا ہے، اکٹھا کرتا ہے بادل کو. رکام کے معنی تہبت ہے، ودد کے معنی المطر بارش. خلال خلل ان کی جمع، اس کے درمیان سے جیسے چھاننی ہوتی ہے نا غربال، تو چھاننی کی طرح اس کے اندر سے قطرے نیچے برستے ہیں اور نازل کرتے ہیں پہاڑوں. آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان سے بادل. یہاں خاصی تفصیل ہے، معالم التنزیل، خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں. ایک یہ کہ یہ جو بارش اترتی ہے اس کا منبع بادل ہے، لیکن اوپر آسمانوں میں کوئی پہاڑ بھی ہیں، ان کا بھی غیر مرئی طریقے پر ان کے ساتھ بادل کے ساتھ ربط ہے، ہم نہیں جانتے. دوسرے حضرات فرماتے ہیں جن میں راضی آلوسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ ہیں کہ نہیں، یہ بادلوں کی طرح بادل جو ہیں خود پہاڑ نظر آتے ہیں. یہ بادل جو ہیں یہ خود جبال ہیں. ہوائی جہاز پر ہوں آپ کو نیچے بادل نظر آئیں گے ایسے کہ پہاڑ ہی. تو یہ جو بادل کے پہاڑ ہیں ان سے رب تعالیٰ برادن آتا ہے. را کے فتح سے برادن ہو تو اس کے معنی اولے یالا باری یالا، اور بردن سکون کے ساتھ ہو تو اس کے معنی .com www.asnas.com ٹھنڈک. یہ بردن اولے رب پہنچاتے ہیں جس پر چاہے اور پھیرتے ہیں جن سے چاہے. قریب ہے کہ اس کے بجلی جو ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو لے جائے. یہ طب والوں نے بھی لکھا ہے، فلاسفہ نے بھی لکھا ہے کہ بجلی جس وقت چمکے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، وہ تیزی کی وجہ سے انسان نابینا ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ رات اور دن کو پلٹتا ہے، اس میں نشانی ہے آنکھوں والوں کے لیے. تو خدا کا نور حاصل کرنے کی دلیلیں تو موجود ہیں. اور دلیل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پیدا کیا میں مائن سے مراد ہے اس نوع کا نطفہ، انسان سے انسان، گدھے سے گدھا، بیل سے بیل، بکری سے بکری، بھیڑ سے بھیڑ. ان میں کچھ وہ ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں جیسے مچھلی ہوئی، سانپ ہوا، کیڑے مکوڑے ہوئے. ان میں کچھ جو ٹانگوں پر چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں 2 ٹانگوں پر، مرغ چلتا ہے، بے شمار چیزیں. ان میں کچھ وہ جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا کرتے جو چاہے. بعض ایسے جانور ہیں، شرح اسباب میں ہم نے پڑھا الاربعۃ والاربعین ایک جانور ہے، 22 ٹانگیں ایک طرف ہے 22 دوسری، کن کھجورا، کن سلا. اور ایک جانور ہے جس کو فارسی والے 1000 پائے کہتے 500 ٹانگ ایک طرف ہوتی ہے، 500 دوسری طرف. ریل گاڑی کی طرف بڑا جانور ہوتا ہے. خدا کی قدرت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. ہم نے تو واضح آیتیں نازل کی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. رب پہلے 2 گروہوں کا ذکر تھا، وہ جو نور سے مستفاد تھے اور وہ جو نور سے محروم. پھر نور کے حاصل کرنے کے ادلہ بیان ہوئے کہ یہ دلیلیں موجود ہیں. اب ان کا ذکر ہے جو درمیانہ میل ہے، منافق کہ زبان سے تو کہتے آمنا، دل میں نہیں. فرمایا ان میں وہ بھی آمنا باللہ و بالرسول کہتے ہم نے اطاعت کی. ایک گروہ میں سے پھر جاتے اس کے بعد وہ مومن نہیں. جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے فیصلہ کریں، ایک گروہ میں سے راستہ.
آپ نے 5ویں پارے میں منافقوں کے ایک طبقے کا ذکر سنا. بشر نامی منافق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل Ahnaf.com www.asnaf.com کیا تھا. ان کو پہلے دعوت دی نہ ہے. یہ تو صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے جو آپ نے پڑھی ہے، باقی ان کی کارنامے اور بڑے. فرمایا ایک گروہ اعراض کرتا ہے اگر ان کے لیے حق ہو یا تو الہ مذعنین. مذعنین کے معنی مسرعین بھی کرتے ہیں، تیزی سے چل کر، اور مذعنین کے معنی اذعان اور یقین کے بھی کرتے ہیں. الاذعان و الیقین، جب ان کو کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے یقین کر کے آتے ہیں، تیزی سے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا شک کرتے ہیں، یا خوف کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ معاذ اللہ. حافا یحیق حلوے کے ساتھ ظلم، بلکہ یہ خود ظالم ہے. انما کان قول المؤمنین، پختہ بات ہے مومنوں کی بات تو یہ ہے جس وقت ان کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، یہ کہ کہیں سمعنا و اطعنا، اور وہ لوگ مفلح. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور پرہیز کرے اس سے، بس وہ لوگ فائز کامیاب. اور انہوں نے قسم اٹھائی اللہ کی مضبوط قسمیں اپنی کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو ضرور نکلیں گے. تو کہہ دے نہ قسمیں اٹھاؤ، اطاعت معلوم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو. تو کہہ دے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پس اگر تم پھر گئے تو پختہ بات ہے اس کے ذمہ جو اس پر ڈالا گیا، وعلیکم، اور تم پر جو تم پر ڈالا گیا. اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی ہدایت پاؤ گے، اور نہیں رسول کے ذمہ مگر بلاغ المبین. وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل کی اچھے، البتہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین کا، جیسے خلیفے بنائے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اور البتہ ضرور قدرت دے گا ان کے لیے ان کے دین کی، وہ دین جو رب نے ان کے لیے پسند کیا. اور البتہ بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن. عبادت کریں گے میری، نہیں شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو. اور جس نے کفر کیا اس کے بعد بس وہ لوگ فاسق. اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ. ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں، ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ عاجز کر سکتے ہیں زمین میں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. رب اوپر تو منافقین کا ذکر کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنے سے گریز کرتے. آگے ان کے مد مقابل مومنین کا ذکر ہے کہ وہ فوراً مانتے. انما کان قول المؤمنین، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے، کہتے ہیں سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون. اور بات یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کی، ڈرا ویتقی اولئک هم الفائزون. یہاں دو مختصر سی باتیں، یخشی اللہ اور یتق میں، خشیت اور تقوی میں کیا فرق؟ Ahnaf.com www.asnaf.com. کہتے یہ ہے کہ یخشی اللہ کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالی کی ذات وہ رحمان بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ قہار اور جبار بھی ہے. تو اللہ تعالی کے جبر اور قہر سے خوف بھی کرتے، شدید العقاب بھی. اور تقوی کا یہ معنی کہ گناہ جو رب نے جن کو منع کیا ان گناہوں کو ترک کر کے رب سے بچتے. ایک ہے رب کی ذاتی صفت جبار اور قہار ہونا، شدید العقاب ہونا، اس کو بھی ملحوظ رکھنا. اور دوسرا جن گناہوں کو رب نے منع کیا ہے ان سے بھی بچتے ہیں، ان کو ترک کر کے رب سے ڈرتے. اور جب تک ہے کیوں ہے؟ علم صیغہ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یا تو زائد ہے یا علامت مضارع ہے، اور تقے ہے یہ کتفن کے وزن پر ہے، اور اس میں کتفن
یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں. حوالہ میں نے علم الصیغہ کا دے دیے، باقی آپ جانے علم الصیغہ جانے، وہ لوگ ہیں فائد. ان منافقین نے اللہ کا نام لے کر کے مضبوط قسمیں اٹھائی. کیا؟ اگر آپ حکم کریں تو ضرور نکلیں گے. نکلیں گا کا کیا معنی؟ ایک معنی یہ ہے کہ حضرت آپ ہمیں جہاد کے لیے کہیں گے تو ہم ضرور جائیں گے. دوسرا یہ کہ حضرت اگر آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم ہجرت کریں گے، علاقہ چھوڑ دیں. پر مت قسمیں اٹھاؤ. طاعتن معروف، طاعتن میں جو تنوین ہے عوض مضاف الیہ کے، طاعتکم معروفہ، تمہاری اطاعت معروف. جتنے کچھ تم ہو ہم سے مخفی تو نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. تو ان سے کہہ دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سچ مچ اطاعت کریں. پھر گئے تو نبی کے ذمہ جو بوجھ ان پر ڈالا گیا، جو ان پر لادا گیا وہ اس پر ہے. تم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ تم پر ہے. اطاعت کرو گے تو خود ہدایت حاصل ہوگی تمہیں. رسول کے ذمہ تو پہنچانے کھلے تو ahnaf.com www.ahnaf.com. اوپر ذکر تھا مفلحین کا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے. اب آگے فرماتے کہ انہی سے رب کا وعدہ ہے. وعدہ اللہ کا مومنوں کے ساتھ جو تم میں مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو بنایا. اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بزرگوں کی خلافت کا ذکر بنایا اور فرمایا ان کو دین کی قدرت دے. دین ان کے ذریعے چمکا ہے تو دین پسند کیا ہے. اور خوف کے بعد امن. ایک وہ زمانہ تھا کہ کوئی شخص راستے میں چل نہیں سکتا تھا بغیر رہنما کے. پھر وہ وقت آیا، بخاری میں روایت آتی ہے کہ ہیرا سے عورت چلے گی مکہ مکرمہ. ہیرا یہ عراق کے علاقے میں تھا. سونے سے لادی ہوگی، کوئی پوچھے گا. وہ سچ مچ وہ زمانہ آیا. فرمایا میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کہنا ہے. صرف ایک بات کر دوں، البدایہ والنہایہ وغیرہ کتابوں میں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این لڑائی کے موقع پر رومیوں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کہا کہ اب تو جرنیل نہیں، مثنی ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا وہ جرنیل. این موقع پر جب یہ کارروائی کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت آپ نے اچھا نہیں کیا. خالد ابن ولید وہ جرنیل ہے کہ فلاں ahnaf.com www.ahnaf.com کا فتح کیا، فلاں فتح کیا، شام فتح کیا. تو آپ ایسے شخص کو معزول کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. پھر حضرت دوسرا خدشہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا، وہ سرحد پر ہے، جذبات میں آ کر کے وہ کفار کے ساتھ جا ملے، سارا راز فاش ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا. اچھا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے معزول کیا ہے کہ تاکہ تم یہ جان لو کہ فتح یہ خالد کی نہیں ہے، رب خالد کی. یہ سن کر کے میرے کان اکتا گئے، خالد نے فتح کی، خالد نے فتح کی، خالد نے فتح کی. تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کرتا رب خالد ہے، لا خالد. باقی تم یہ کہتے ہو کہ وہ وہاں چلا جائے گا نا، خالد اتنا کچا تو نہیں کہ افسری سے نیچے گراؤ تو اسلام چھوڑ دے. یعنی وہم میں مولانا حالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے رہا شرک کو باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا کہ ہندوستان. وہم اور گمان میں بھی شرک نہیں. فرمایا جس نے اس کے بعد کفر کیا فولائکم الفاسق. اب یہ من کا کیا معنی؟
تیسرے پارے کے آخر میں نے بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ اگر اس سے مراد یہ خلفاء تو من حرف شرط ہے، شرط خارج میں تحقق کو چاہتا نہیں کہ اگر جس نے کفر کیا تو فاسق ہوں گے، نہ کیا نہ ارتکاب۔ دوسرا کہ من سے مرادیں وہ لوگ جو ان کے دور میں تھے، جو ان کے بعد تھے، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیے، اس خلافت